اہل بیت اطہار سے مراد کون ہے؟ اہل بیت اطہار کی عظمت کیا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنے والا اس کا انجام کیا ہے؟ انشاءاللہ صحیح احادیث کی روشنی کے اندر میں یہ بات آپ کو سمجھاؤں گا، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ سیدنا امامنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت کا تذکرہ، ان کی سیرت کی چند باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اہل بیت اطہار کا ایمان افروز ذکر، خوبصورت ذکر کرنے والے کے لیے بھی باعث رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سعادت، اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت اور سعادت ہے۔ یہ پاک ہستیاں ہیں، نفوس قدسیہ ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں، اہل بیت اطہار کے اندر شامل کون لوگ ہیں۔ سورہ احزاب ہے محترم بھائیوں، آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر کر رہے ہیں۔ کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم اپنے گھروں کے اندر رکی رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو، اللہ کی نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، کہ میں اللہ چاہتا ہوں کہ اے اہل بیت، اہل البیت، میں اللہ چاہتا ہوں کہ تمہارے سے ہر قسم کی ظاہری باطنی ہر قسم کی غلاظت کو دور کر دیا جائے اور تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر دیا جائے۔ ابھی یہ آیت مکمل ہوئی، پھر آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اگلی آیت کے اندر پھر اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اللہ مخاطب ہے کہ یاد کرو تمہارے گھر کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے۔ یعنی پورے اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ازواج امہات المؤمنین محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر کیا ہے کہ اہل بیت کے سب سے نمبر 1 کے اوپر مصداق جو ہے وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں۔ اس میں شک کوئی نہیں محترم بھائیوں۔ 2 دلیلیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے گھر والے ہوتے ہیں۔ سورہ ہود ہے، آیت نمبر 72 اور 73 ہے۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فرشتے آئے، انہوں نے خوشخبری دی، بڑی لمبی بات ہے، اس میں اور بھی باتیں ہیں۔ خوشخبری کیا دی کہ ابراہیم، اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا اسحاق، اور اسحاق کے بعد اللہ آپ کو پوتا بھی یعقوب عطا کرے گا۔ یہ 2 بڑی خوشخبریاں تھیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارہ علیہ الصلوۃ والسلام سن رہی تھی، وہ ہنس پڑی اور تعجب کرتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا، میں بوڑھیا، میرا خامد بوڑھا، یہ کیسے ہوگا کہ میں بچے کو جنم دوں گی۔ تو اس وقت جو آنے والے فرشتے تھے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ، کہ اے سارہ، اللہ کے معاملے میں، اللہ کے حکم میں تم تعجب کرتی ہو۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ تمہارے اوپر رحمت کرے اور برکتیں کرے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں فرشتے، علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، اے گھر والوں، تمہارے اوپر اللہ رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ ہمیں قرآن سمجھا گیا کہ اہل بیت جو ہیں وہ انسان کے گھر والے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے گھر والے اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ ابھی محترم بھائی ایک اور دلیل سنیے، صحیح بخاری کے اندر 4750 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی،
मेरे नबी परेशान हुए, अल्लाह के नबी तशरीफ लाए मस्जिद के अंदर, मिंबर पर चढ़े, आपने खुतबा इरशाद फरमाया, या माशरल मुस्लिमीन मैं याज़िरुनी मिन रजुलिन क़द बलगनी अज़ाहु फी अहली बैती। मेरे नबी फरमाते हैं, कौन है जो उस शख्स के मुकाबले में मेरी मदद करे जिसकी अज़ियत रसानी मेरे अहले बैत तक पहुँच गई है। मेरे नबी सैयदा आयशा को अहले बैत करार दे रहे हैं, कि अपनी बीवी को अहले बैत करार दे रहे हैं। मुहतरम भाइयों, ये बहुत बड़ी गलत फहमी डाली गई कि जो असल मिसदाक हैं उनको अहले बैत से खारिज कर दिया गया, और जिनको मेरे नबी ने दुआ करके अल्लाह से मांग के अहले बैत के अंदर शामिल किया उनको अहले बैत करार दे दिया गया, और जिनके बारे में यह आयत नाज़िल हुई उनको अहले बैत से खारिज कर दिया। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम उन लोगों के अंदर शामिल हैं जो सब के सब अहले बैत तहार के मानने वाले हैं। जो नबी की बीवियां हो, मेरे नबी की आल हो, आले अली हो, आले अकील हो, आले अब्बास हो, इन सब आल को अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले बैत के अंदर शामिल करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सदका हराम है, और जिसके ऊपर सदका हराम हो वो अहले बैत के अंदर शामिल है। और आगे सुनिए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कुछ अजीम हस्तियों को अल्लाह से दुआ करके अहले बैत के अंदर शामिल फरमाया। सही मुस्लिम के अंदर 6220 नंबर के ऊपर हदीस मौजूद है कि जब ये आयत नाज़िल हुई, तालौ नदु अबनाअना व अबनाअकुम, जिसको आयत मुबाहला कहते हैं, जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह ताला ने के नबी ने दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फातिमा व हसन व हुसैना, मेरे नबी ने अली को बुलाया, हसन व हुसैन को बुलाया, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, और अपनी प्यारी लख्ते जिगर सैयदा फातिमा को बुलाया, और अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहली, ऐ अल्लाह ये मेरे घर वाले हैं, इनको भी मेरे घर वालों के अंदर शामिल फरमा, इनको भी इज़ाज़ व इकराम से नवाज दे। मेरे अल्लाह के नबी ने अल्लाह से दुआ करके इनको अहले बैत के अंदर शामिल किया। काबा के रब की कसम है, मेरे नबी की अज़वाज भी अहले बैत के अंदर शामिल है, मेरे नबी की आल, मेरे नबी के सहाबी दमाद रसूल सैयदना अली अल मुर्तज़ा की आल, वो भी अहले बैत के अंदर शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह सब तन को हम मानने वाले हैं, हम कोई तखसीस नहीं करते कि फलां पाक है फलां नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी की आल का हर फर्द और मेरे नबी की जमात का हर फर्द पाक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके मानने वाले हैं। एक जाकिर कह रहा था, बड़े जोश के अंदर कह रहा था कि हमारा मनहज बड़ा आला है क्योंकि हम घर वालों की बात करते हैं। मैंने कहा कि तेरी बात अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। हमारा अहले सुन्नत का मनहज सबसे आला है, हम घर वालों की बात भी करते हैं, नबी के यारों की बात भी करते हैं, नबी के घर वालों की बात भी करते हैं, नबी के यारों की बात भी करते हैं। काबा के रब की कसम है, जब मेरा नबी घर के अंदर मौजूद था तो गवाही सैयदा आयशा देती है, जब मेरा नबी घर के अंदर मौजूद था गवाही सैयदा फातिमा तो ज़हरा देती हैं, और जब मेरा नबी गार के अंदर मौजूद था गवाही सदीक़ अकबर देते हैं रज़ी अल्लाह ताला। मेरे मुहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का भी जिक्र करते हैं, नबी के यारों का भी जिक्र करते हैं, सब तन को मानने वाले हैं, हम किसी के मुनकर नहीं है, किसी का इनकार करने वाले नहीं, किसी के साथ बगावत करने वाले नहीं है। जितने भी अल्लाह के वली गुजरे हैं, असहाबे रसूल में से हूँ, अहले बैत तहार में से हूँ, सबको हम अल्हम्दुलिल्लाह मानते हैं, उनको जन्नती तस्लीम करते हैं और उनसे अपनी मोहब्बत का सबूत पेश करते हैं। एक अदना सा सबूत पेश करता हूँ, इंशाअल्लाह बात समझ में आएगी कि अहले बैत की सीरत के ऊपर भी अमल करते हैं। हम अपनी नमाज़े वितर के अंदर एक दुआ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा हदीना फी मन हदैत व आफिना फी मन आफैत। काबा के रब की कसम है, ये वो दुआ है जो मेरे नबी ने जनाब हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सिखलाई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनकी दुआ भी अपने वितर नमाज के अंदर पढ़ते हैं। हम अहले बैत से ईमानी भी मोहब्बत करते हैं, अमली भी मोहब्बत करते हैं, सबूत भी रखते हैं, काबा के रब की कसम है। और जो अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता उसको ईमान से खारिज भी समझते हैं।
میرے محترم بھائیو سنیے اہل بیت اطہار کی عظمت. صحیح مسلم کے اندر 6225 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. میرے نبی مقام خم پر تشریف فرما ہے. مدینے اور مکے کے درمیان ایک پانی کا کنارہ تھا جس کو خم بولا جاتا ہے. میرے نبی وہاں تشریف فرما ہے اور بہت ہی خوبصورت خطبہ ارشاد فرمایا. سمجھنے والا ہے اس خطبے سے بڑی باتیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ میرے نبی کی ہر بات ہی حکمت سے بھری ہوتی ہے. میرے نبی کا ہر فرمان عقائد کی بھی اصلاح کرتا ہے، عقیدوں کی اصلاح کرتا ہے، صحیح منہج صحیح راستہ بتلاتا ہے. میرے نبی کی حدیث پڑھنے والوں کو سمجھ آتا ہے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الا ایھا الناس، کان لگا کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بات سن لیجئے. ایھا الناس، اے لوگو، فانما انا بشر، کہ بے شک میں آدمی ہوں، میں انسان ہوں. اتنا واضح ہے. وہ یہ نہیں کہا جو آج لوگ دعوے کرتے ہیں کہ آپ فلاں تھے، فلاں مخلوق سے تھے. کچھ نہیں کہا، اپنی عاجزی بیان کی، حقیقت بیان کی. کہا انما انا بشر، اے لوگو، اے میرے اصحاب کی جماعت، میں انسان ہوں، میں آدمی ہوں. یوشک ان یاتی رسول ربک فاجیب، ہو سکتا ہے رب کی طرف سے کوئی بھیجا ہوا قاصد آئے، یعنی اشارہ ہے ملک الموت کی طرف، میں اس کی دعوت قبول کر لوں، میں دنیا سے چلا جاؤں. میرے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا کوئی آ جائے اور میں اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ جاؤں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، دو بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بڑی چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، سب سے پہلی جو چیز ہے وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہدایت بھی ہے، روشنی بھی ہے. وہ ہدایت کے متلاشیوں، ہدایت کے طلبگاروں، ہدایت قرآن سے ملے گی، فقہ سے نہیں ملے گی، اور چیزوں سے نہیں ملے گی، قصے کہانیوں کرامتوں سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی تو رب کے قرآن سے ملے گی. یہ نور ہے جو دلوں کو روشن کرتا ہے، دلوں کو منور کرتا ہے، زندگیوں کو منور کرتا ہے. کعبہ کے رب کی قسم ہے یہی وہ نور ہے جو قبر کے اندر بھی انشاءاللہ روشنی کرے گا. یہی وہ نور ہے جو پل صراط کے اوپر بھی نور بنے گا. اور یہی وہ نور ہے جو جنت کی دہلیز تک انشاءاللہ ساتھ جائے گا. یہ قرآن کا نور ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے نبی نصیحت کر رہے ہیں آگے اور مزید باتیں کرتے ہیں. فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، اس کو نہیں چھوڑنا. الحمدللہ محترم بھائیو، دل کو تسکین حاصل ہوتی ہے. ہم بات کریں گے تو قرآن کی کریں گے، محمد کریم علیہ السلام کی بات کریں گے. نہ ہمیں کوئی قصہ آتا ہے، نہ کہانی آتی ہے، نہ کوئی اور باتیں آتی ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے سب سے بڑا اعزاز اہل سنت کا یہ ہے کہ اللہ نے ان کی جھولی کے اندر قرآن ڈال دیا ہے اور محمد کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ان کو عطا کر. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور آگے میرے نبی فرماتے ہیں ثم قال وَأَهْلُ بَيْتِي، میرے نبی فرماتے ہیں ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں. میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں، میرے گھر والے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے اس امت کی سب سے بڑی محدثہ، سب سے بڑی فقیہہ سید عائشہ، اور اس امت کے سب سے بڑی فقیہ، سب سے بڑے فقیہ ابو ہریرہ، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن عمر ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں یہ میرے گھر والے تمہیں زندگی سکھلائیں گے، گھر کا ماحول سکھلائیں گے تو یہ میرے اہل بیت سکھائیں گے. میرے اہل بیت کو نہیں چھوڑنا، ان کو تھام کے رکھنا ہے. الحمدللہ محترم بھائیو، سب سے زیادہ شان بیان کرنے والے اہل بیت اطہار کی، ازواج نبی کی، امہات المؤمنین کی. الحمدللہ یہ اعزاز ہمیں دیا اللہ. لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. میرے محترم بھائیو، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں. کیا ثبوت ہے کہ آپ یوں سمجھیے محترم بھائیو، جو دعوے کرتے ہیں اہل بیت اطہار کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں. کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے نبی کی سب سے محبوب بیوی سیدہ عائشہ کو نعوذ باللہ من ذالک وہ بدکارہ کہتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. میرے محترم بھائیو، اس سے بڑی بدتمیزی گستاخی کیا ہو سکتی ہے کہ جو نبی کے گھر والوں کے اوپر تان کرے، نبی کی گھر والیوں کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ محفوظ فرمائے، کو برا سمجھے، ان کے اوپر
بدکاری کا الزام لگائے، میرے محترم بھائیوں وہ کہاں سے اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ اور یاد رکھیے انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ لمبا عرصہ رہتی ہے تو انسان کی بیوی رہتی ہے۔ بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، بچیوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، سب سے لمبا عرصہ گزرتا ہے تو اہل بیت کے ساتھ گزرتا ہے انسان کا۔ تو میرے نبی کی جو اہل بیت اطہار ہیں، جو ان کو محترم بھائیوں ان کے اوپر تان کرے، ان کے ساتھ بدتمیزی کرے، گستاخی کرے، طرح طرح کی باتیں کرے، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، باوضو کھڑا ہوں، ان کا اہل بیت اطہار سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، میں اللہ کے گھر کے اندر باوضو کھڑا ہوں۔ میرے نبی نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے صحابہ ایک قرآن ہے، دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں کہ میرے گھر والوں کو، میری گھر والوں کی باتوں کو، ان کو سنبھال کے رکھنا، ان کی سیرت کو، ان کے کردار کو سنبھال کے رکھنا۔ میرے نبی بار بار یہ نصیحت کر رہے ہیں، لیکن اس امت نے کیا کیا؟ اللہ معاف فرمائے، ایسی باتیں زبان زیب نہیں دیتی، کعبہ کی رب کی قسم ہے، ایسی ایسی باتیں میرے ذہن کے اندر موجود ہیں، پڑھ کے آیا ہوں، مطالعہ کر کے آیا ہوں کہ نبی کی بیویوں کے ساتھ اتنا حسد، اتنا بغض، اتنی عداوت، اور اوپر سے دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، نہ کسی فرقے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، لیکن اپنا منہج بیان کرتا ہوں۔ جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت کے اندر شامل نہیں کرتا، جو نبی کی بیویوں کو اہل بیت نہیں کہتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے اس کی اہل بیت سے محبت ایک نام ہے، اس کے اندر حقیقت ہے ہی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، اہل بیت اطہار سے سچی ایمانی عملی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی حدیث کے اندر جو راوی ہے اس نے سوال کر لیا، یا زید الیس نساء من اہل البیت، کیا میرے نبی کی جو بیویاں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں؟ حضرت زید بن ارقم جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ہاں، قال نساء من اہل البیت، میرے نبی کی عورتیں، میرے نبی کی بیویاں اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور ساتھ فرمایا ولکن اہل البیت من حرم الصدقہ، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں بیویاں تو پہلے ہی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں جن کے اوپر صدقہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، وہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر، آل عباس۔ صحیح مسلم کے اندر محترم بھائیو حدیث موجود ہے، یہ صحابی بیان کرتے ہیں ان سب کے اوپر صدقہ حرام ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو حدیث سنیے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ان کے ساتھ نفرت کرتا ہے، اہل بیت سے دشمنی رکھتا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے محترم بھائیو، المستدرک حاکم کے اندر 4700 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، السلسلہ صحیحہ کے اندر 3611 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ میرے نبی فرماتے ہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو میرے اہل بیت اطہار سے کوئی بھی بغض رکھے گا، کوئی بھی انسان ہو، کسی فرقے کا انسان ہو، کوئی بھی ہو، جو اہل بیت کے کسی ادنا سے ادنا فرض سے بغض رکھے گا، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ بغض اہل بیت جہنم کا باعث بنے گا۔ اہل بیت سے دشمنی رکھنا، اہل بیت اطہار کے ساتھ بغض رکھنا، ان کے ساتھ عداوت کرنا، ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، میرے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یہ ہے انجام جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں، ان سے عداوت رکھتے ہیں، وہ کوئی وہابی ہو، بریلوی ہو، شیعہ ہو، دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، جو اہل بیت اطہار سے بغض رکھے گا، ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا، میرے نبی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہ ان کو جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہی تو وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے شانوں سے نوازا ہے، جن کو ہم سب کے لیے اللہ نے نمونہ بنایا ہے، اور سب سے زیادہ حدیث بیان کرنے والی سیدہ عائشہ
اور نبی अलैहिस्सलाम की वफात के तकरीबन 50 साल तक उनकी वफात के बाद जिंदा रहने वाली और सबसे ज्यादा मेरे नबी के फरामीन की हाफिजा अल्लाह ने सईदा आयशा को ये इजाज़त अता फरमाया है। और याद रखिए मेरे मुहतरम भाइयों, काबा के रब की कसम है, अहले बैत अतहार के साथ और असहाबे रसूल के बगैर, फ़कत अहले बैत के साथ या फ़कत असहाबे रसूल के साथ मेरे नबी की सीरत मुकम्मल हो ही नहीं सकती। मेरे नबी की सीरत मुकम्मल तब होती है जब अहले बैत अतहार को भी माना जाए और असहाबे रसूल को भी माना जाए। दीन इस्लाम उस वक्त मुकम्मल होगा, दीन इस्लाम की समझ उस वक्त आएगी जब असहाबे रसूल को भी और अहले बैत अतहार को भी माना जाएगा, उनसे मोहब्बत की जाएगी, उनकी सीरत को पढ़ा जाएगा, फिर मेरे नबी की सीरत मुकम्मल होगी। अल्लाह से दुआ